دماغی امراض کو چھپانا نہیں بلکہ اس کا علاج کرانا چاہیے۔ پاکستان میں ہر دوسرا شخص اس بیماری میں مبتلا ہے لیکن اس کو پتہ ہی نہیں ہے۔ ایسے میں سہیل یونیورسٹی نے اویئرنیس سیشن کا آغاز کیا ہے جس میں وہ دماغی مسئلے پر بات کریں گے اور پھر لوگوں کو اویئرنیس دیں گے کہ یہ مسئلے کتنے بڑے ہیں اور ان سے ان کی ذاتی زندگی کتنی متاثر ہو سکتی ہے۔ فرق یہ کرنا ہوتا ہے کہ ڈیزیز میں اور ایشوز میں کیا فرق ہے۔ تو ایشوز ہم سب کے ہیں اور وی آل نیڈ سم کائنڈ آف سپورٹ ان دیٹ، اور ڈیزیز کچھ لوگوں کو ہوتی ہے اور لیکن وہ بھی کافی ہائی پرسنٹیج میں ہے۔ سو ان ایچ اینڈ ایوری ہاؤس جہاں نزلہ ہوتا ہے نا، ادھر مینٹل النس بھی ہوتی ہے۔ اچھا، اس کو ٹریٹ کرنا مشکل ہے؟ ہاں، انسائٹ نہیں ہوتی لوگوں میں، اور لوگ سمجھتے ہیں بابوں کا مسئلہ ہے، یہ بابے ٹھیک کر دیں گے، گڈ ول سے ٹھیک ہو جائیں گے، اپنی ول سے ٹھیک ہو جائیں گے، تو مسئلہ ہے، ورنہ اتنا مسئلہ نہیں ہے۔ ہم سب پریشان ہوتے ہیں، ہم سب تکلیف میں ہوتے ہیں، ہم سب کو انٹرپرسنل ریلیشن شپ ایشوز ہوتے ہیں، اور ہمارے گھر میں اگر کوئی کرونک مینٹل النس ہے تو اس کی وجہ سے ہماری زندگیوں پہ امپیکٹ آتا ہے، تو اس کے لیے بیمار ہونے کا ویٹ نہیں کرنا چاہیے۔ اگر انٹرپرسنل ایشوز ہیں، دنیا میں اپنا کام کرنا مشکل لگتا ہے، اپنی جگہ لینا مشکل لگتی ہے، پڑھنا مشکل لگتا ہے، بات کرنا مشکل لگتی ہے، اور آپ بات کر رہے ہیں اور لوگوں کو اس کا نیگیٹو امپیکٹ آتا ہے، اٹ مینس یو نیڈ ٹو گو اینڈ سیک سپورٹ۔ WHO کا جو ڈیفینیشن ہے that health is not just the absence of disease but it is a state of mental, social and physical well-being. تو اس کے نظریے سے ہم نے یہ آغاز کیا ہے and I hope that this is continued. Our little effort gets the ball rolling and other universities and other hospitals take this up because ہم نے دیکھا ہے کہ یہ صرف نیشنل برڈن نہیں ہے، یہ انٹرنیشنل برڈن ہے۔ اٹس انکریزنگ، یہ نمایاں نہیں ہوتا لیکن پھر جب نمایاں ہوتا ہے تو اس کا برڈن اتنا زیادہ ہے۔ وی سی اٹ ایز اسکول شوٹنگز، میس شوٹنگز، so we see it all increasing in society. So I cannot overemphasize the importance of mental health awareness. And اس کو رکھتے ہوئے ہم نے یہ سیشن رکھے ہیں. It's going very well and I really hope that it is taken up by other institutes as well. I think you nailed it. اصل مسئلہ یہی ہے. اس کے لیے ظاہر ہے کہ جیسے آپ میڈیا والے ہیں تو یو پلے یور رول کہ لوگوں کو اویئرنیس انکریز کرتے ہیں کہ فرسٹریٹڈ ہیں اور چڑچڑے ہیں، ان کو پتہ نہیں ہوتا. آئی تھنک میڈیا ہیز اے بگر رول ان دیٹ. پھر اوبیسلی ایٹ آرگنائزیشنل لیول ہاسپٹلس کا ہے، اپ ٹاپ ڈاؤن ہے، حکومت کی سطح پر ہے، اور پھر لوگوں کا اپنی ذمہ داری ہے کہ جس حد تک اپنے آپ کو مسائل سے فری رکھ سکتے ہیں، جو مسئلہ حل کر سکتے ہیں وہ کر لیں، اس کو لے کے نہ گھومیں. ٹھیک ہے، کیپ اٹ سمپل، لائف از شارٹ، تو اس کو کوشش کریں مسائل کو حل کر لیں، اور بلا وجہ کی جس کا کوئی نتیجہ نہیں نکلتا ان جھگڑوں سے بہت دور رہیں. آج ہم یہاں پر مینٹل ہیلتھ اویئرنیس کا پروگرام کر رہے ہیں جو 2 دن کے لیے ہے. ایک پروگرام کل ہوا تھا اور ایک آج ہے. اس کا مقصد یہ ہے کہ ذہنی صحت کی اویئرنیس اور آگاہی دینا ہے، جہاں پر ہم جسمانی صحت کو تو بڑا فروغ دیتے ہیں جس میں ایکسرسائز ہے، کھانا پینا ہے، لیکن ذہنی صحت کے بارے میں ہم بات نہیں کرتے کیونکہ ہمیں بڑا یہ تھوڑا سا شرم آتا ہے کہ ہم بات کریں گے تو شاید لوگ غلط سمجھیں گے، اور اس چیز کے لیے اسٹگما ہے، لوگ ڈسکریمنیٹ کریں گے. تو یہ آج کا پروگرام خاص طور پہ اس لیے ڈیزائن کیا گیا ہے اور ڈفرینٹ اسپیکرز کو بلایا گیا ہے کہ ذہنی صحت کی آگاہی دی جائے کہ ہر انسان ذہنی صحت کے بارے میں سوچے اور ذہنی صحت کی بیماریوں کی تشخیص کے لیے معالج سے رابطہ کریں، کیونکہ ذہنی صحت کا برڈن پوری دنیا میں بہت زیادہ ہے، جس میں ڈپریشن، انزائٹی ہے. سب سے پہلے تو میں مبارکباد پیش کرتا ہوں سہیل ٹرسٹ اور سہیل یونیورسٹی، جو کہ جناح میڈیکل اینڈ ڈینٹل کالج کے پلیٹ فارم پہ انہوں نے ہیلتھ ویک ذہنی صحت کی آگاہی کے متعلق منایا ہے. پوری دنیا میں مئی کا جو مہینہ ہے ڈکلیئر کیا گیا ہے کہ ذہنی صحت کی آگاہی کے متعلق ہو. اس میں خاص بات یہ تھی کہ صرف بیماریوں سے ہٹ کر یہ بتایا گیا کہ جو میری بھی پریزنٹیشن تھی کہ کس طرح ذہنی صحت کو فروغ دیا جائے، اور اس کے فروغ ہونے کی وجہ سے لوگ کام کو انجوائے کریں، پڑھائی کو انجوائے کریں، اور کس طریقے سے انفرادی طور پر کیا کریں جس سے ذہنی بیماریوں سے بھی بچیں اور خوشحال بھی رہیں. مثال کے طور پر اپنی سوچ، جذبات اور رویے پہ قابو پائیں، اچھی طرز زندگی، وقت پہ سونا اٹھنا، ورزش، عبادت اور کام کو عبادت سمجھ کر کریں، اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے فارغ وقت میں کوئی ایسے مشاغل کریں، اور اجتماعی طور پر باہمی تعلقات اور رویوں کو ٹھیک کریں. مثلا استاد شاگرد کا، سینئر جونیئر کا، میاں بیوی کا اور ساس بہو کا، ماں باپ بچوں کا رویہ ٹھیک ہوگا تو اس سے خوشحالی ہوگی اور بیماریاں بھی نہیں ہوں گی، اور اس کے ساتھ مقدمات بھی نہیں ہوں گے، اور یہی دنیا جنت بن جائے گی. شکریہ.
दिमागी अमराज भी बाकी आम बीमारियों की तरह हैं और इसका इलाज मौजूद है। हमें लोगों को ये अवेयरनेस देने की ज़रूरत है कि इसमें उनके लिए मदद दस्तयाब है। और सबसे बड़ी बात, ये जो कॉन्सेप्ट बना हुआ है कि जो पागल होते हैं वही जाते हैं साइकेट्रिस्ट के पास, ये एक गलत चीज़ है, इसको ख़त्म करना चाहिए। और सबसे बड़ी बात ये है कि हमें उनका दिमाग समझ के उनसे बात करने की ज़रूरत है, कहीं इससे पहले देर ना हो जाए और वो कोई गलत कदम ना उठा दें। कैमरामैन जुनैद अहमद के साथ अरीशा शुजाउद्दीन, H Now न्यूज़, कराची।